جب یزید پلید کربلا میں کربلا برپا کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح کیوں بھیجا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کربلا میں کربلا برپا کرنے کے بعد جب یزید پلید کو ہر طرف سے لان تان ہونی شروع ہوئی تو اور ہر کوئی مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے گناہ قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے اور بولنے لگے، اور ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادیوں کی رہائی کے لیے آوازیں بلند ہونے لگیں تو یزید پلید نے امام سجاد کو بلایا اور پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ پھر حضرت امام سجاد نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کرنے کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، تو یزید نے امام سجاد سے کہا کہ اپنی شرائط بتائی جائیں، تو امام سجاد نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دیں اور ہمارے شہید افراد کے سر مبارک ہمارے حوالے کر دیں۔ یزید نے آپ کی تمام شرطیں مان لیں، لیکن جب یزید کی بہن امالہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو شیطان صفت عورت غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہا کہ قیدیوں کی شرائطوں پر معاہدہ کیسے ممکن ہے؟ اس عورت نے تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام سید زادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوایا۔ یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر شام کی عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کہا کہ ہماری حکومت کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس کا مالک یزید پلید ہے جس کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کے خزانے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں اور جس پر اللہ بھی راضی ہے، تبھی تو تم پر یزید کو فتح ملی ہے۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سنی، مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا۔ تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم حسین کے قاتل یزید کی بہن ہو، میرے بھائی حسین کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا ہوا ہے اور تم باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو۔ تم جس بھائی کی مشرق و مغرب تک حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو میرے رب تعالی کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی، لیکن میرے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے مالک و خالق کے محبوب ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ملعون عورت کو مزید کہا کہ تم جس دولت پر اترا رہی ہو، میرے خدا تعالی کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں، جو کہ خود دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، جس خزانوں پر تم کو فخر ہے۔ رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کی، اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تم بھی ہم سے راضی ہو جانا۔ اس کے بعد موجود تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں آواز بلند کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کی بہن کو کہا کہ اب بتا، ہم قیدی ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ شان و شوکت سے روانہ ہوئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یزید نے اپنی بہن جس کا نام امالہ تھا اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کروایا۔ مستند روایت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ثابت قدمی کی مثال قائم کر دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرایا دھمکایا گیا، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے تقریباً تمام تر خاندان اور ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کے ساتھ اسی مطابقت سے کام لیا اور یزید
یزید کی بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ سب مشکلات و تکالیف اور قربانیاں انہوں نے کس مقصد کے لیے دیں؟ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نرمی اور سمجھوتا کر لیتے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے یزیدی فوج سے جا ٹکرائے۔ یہ درست ہے کہ انہیں کوفہ اور دیگر علاقوں سے بلاوے آئے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تاکہ آپ کو خلیفہ وقت منتخب کیا جا سکے۔ انہیں وسیع عوامی حمایت کا وعدہ کیا گیا۔ بزرگوں نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا قصد کر لیا تو خاندان کے اکثر مرد و خواتین بچوں سمیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عازم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگی تیاریاں کر کے جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ دیے جانے کے باعث لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے سے پہلے دھوکہ دہی کر رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ تاہم آپ کو واپس آنے کی اجازت اس بات سے مشروط کر دی گئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے مذاکرات کاروں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنے یا حکومت حاصل کرنے یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مجھے تو آپ سبھی کے خطوط اور بلاوے لے کر آئے ہیں، مگر وہ کم ظرف نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ بادشاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی کوشش ناکام بنائی اور بلا آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے ساتھیوں کو خون میں نہلایا گیا۔ جب یزید پلید کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید پلید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملوث اپنے کسی عامل کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی اور نہ ہی کوئی سزا دی، بلکہ وہ اسی طرح اپنے عہدوں پر باقی اور ان کے ہاں معتبر رہے جس طرح قتل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد منتخب حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک مروسی بادشاہت تھی جو لوگوں کو اپنی ہیبت سے مجبور کر رہی تھی۔ اس طرح بالجبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کی بیعت و اطاعت پر مجبور کرنے کی روادار تھی، جو دین اسلام اس عمل کی ہرگز اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ امامت برحق نہیں تھی، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کی بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مسلط گوشی پر مداخلت سے کام لیتے تو اس بات کا خدشہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نواسا ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل و فاسق کی زور و زبردستی والی بیعت کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بڑی نظیر بن جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو مزاحمت سے کام لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی نقلی بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا، رخصت کی بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک لوگوں پر راہ
عظیم مثال قائم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھا دیا کہ اگر آئندہ حق و باطل کے درمیان اسی طرح کا معرکہ برپا ہوا تو حق و باطل میں ترجیح و انتخاب کا موقع آئے یا کوئی فاسق اور ظالم لوگوں پر بالجبر اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرے تو آزادی، قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انسانی وقار کے علمدار جرأت دکھاتے ہوئے حق کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے انکار کر دیں۔ امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کی کفر ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے، اور ایسے شخص پر میں احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے خود لعنت کی ہو۔ یزید کی حکومت، زندگی اور حالات و واقعات اور اس کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر باغی تھا، اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقدار و قوانین کی بات کی جائے تو اس نے پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے، اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمدید 1,00,000 درہم دیے، اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 درہم دیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سواریاں بھی دیں۔ اور جب عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے، آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی اور بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں بھی اس سے جنگ ضرور کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت و توقیری کی ہے اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں یہ تو اس نے کیا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے، اور ایک زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اعلانیہ یزید کی برائی بیان کرنے لگے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ یزید کے سامنے لوگ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے فرمایا کہ اے قوم، خدا سے ڈرو، بس خدا کی قسم ہم نے اس وقت یزید کی بیعت نہ توڑی تو آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز کر دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ یہ ایک متفق کا روایت ہے جو درجنوں کتب میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ تو اس یزید پلید نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی کہ جس کا کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی اس نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی عقد کا پیغام بھیجے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس وقت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بڑھاپے میں تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یزید لعین کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا تو مدینہ منورہ میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس سے دکھا کر اس بدبخت یزید پلید کو بہت لعنت کی۔ یزید بدبخت نے ام المؤمنین سے عقد کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ناحق بہایا ہے۔ ہم خداوند عالم امہات المؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام کیا ہے، اس لیے یہ ازواج مطہرات جنت میں بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں ہوں گی۔ ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ
اللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالی نے قرآن مقدس کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں ہے کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو دین حق پر کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔